اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد تقریب سعید جمعۃ المبارک آج کے اس پر نور ماحول کے اندر میری گفتگو کا عنوان ہے تقوی اور صحبت اولیاء اللہ۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمت الحق جاری فرمائے، سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اس وقت حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک جاری و ساری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ ان کا فیض چلتا رہے گا۔ اس سفر کے مہینے میں ہمارے بے شمار بزرگان دین کا عرس، ان کے عروس ہوتے ہیں، جس کی مناسبت سے یہ عنوان رکھا گیا تقوی اور صحبت اولیاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا وکونوا مع الصادقین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ خالق کائنات فرماتا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اس کا دوسرا ایک مفہوم یہ بھی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور فرمایا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ دو باتیں، ایک ہے تقوی اور دوسرا ہے سچے لوگوں کے ساتھ مناسبت رکھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے طریقہ کار کو اپنانا، یہ چیز ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ پہلا پہلو ہمارا یہ ہے تقوی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور کبھی آپ خاردار رستے سے گزرے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں گزرے ہیں۔ عرض کی یا امیر المومنین، آپ جب گزرتے ہیں تو کس انداز سے گزرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم اس طرح گزرتے ہیں کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر اپنے کپڑوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں، کہیں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، ہمارے دامن میں کانٹا نہ داخل ہو جائے۔ تو آپ فرمانے لگے جس طرح آپ کانٹوں سے بچ کر چلتے ہیں، اسی طرح جب بندہ گناہوں سے بچ کے چلتا ہے تو یہ تقوی کہلاتا ہے۔ انسان، بعض ہمارے محققین، محدثین، مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ پرہیزگاری، تقوی، پرہیزگاری اس چیز کا نام ہے کہ بندہ پرہیزگاری سے بھی بچے۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنی پرہیزگاری کو پرہیزگاری نہ سمجھے، یعنی بندے کے اندر رجا نہ آئے، بندہ یہ نہ کہے کہ میں بہت بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اس سے بھی بچے۔ اس قدر ہمارے اسلاف نے تقوی اختیار کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضور تقوی کیا ہے، کیسے تقوی ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر انسان کے اعمال مجسم کر کے ایک تشتری میں رکھ کر بازار میں لے کر گھمایا جائے تو اس اعمال کو باہر لے جانے پر اگر بندے کے اندر شرمندگی پیدا نہ ہو تو سمجھ لیجئے اس نے عمل جو کیے ہیں وہ تقوی والے کیے ہوئے ہیں۔ اگر اس کو شرمندگی ہو کہ یہ کام ٹھیک نہیں تو یہ تقوی والے عمل نہیں ہے۔ اور جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نافع علم عطا فرماتا ہے اور نفع بخش علم عطا فرماتا ہے۔ ہمارے نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر دعائیں مانگی۔ حضور فرماتے تھے، ایک حضور کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما، میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں۔ اب ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے معلومات۔ کسی چیز کے جاننے کا نام علم نہیں ہوتا، کسی چیز کی حقیقت کو جان پکار اس پر عمل کرنے کا نام علم ہوتا ہے۔
تو انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے علم کو اس کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش علم بنا دیتا ہے، یعنی کہ ایسا علم عطا فرماتا ہے کہ بندے کو کتابوں میں بھی وہ علم نہیں ملتا جو اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ علم داخل فرما دیتا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے ظاہری علم، ایک ہوتا ہے باطنی علم۔ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو علم عطا فرمائے، ظاہری اور باطنی اپنی امت کو دیے۔ جو بندہ ظاہری علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے باطنی علم بھی عطا فرما دیتے ہیں، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ علم کسبی تو ہم سیکھتے ہیں، علم لدنی تب آئے گا جب ہم تقوی اختیار کریں گے، اپنے علم پر عمل کریں گے۔ تقوی اور علم کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا محض روایات بیان کرنے کا نام تقوی نہیں ہے، تقوی جو ہے علم پر عمل کرنے کا نام ہے۔ بے شمار ایسے علماء ہیں جو جلالین پڑھتے ہیں، بزاوی تفسیر بزاوی پڑھتے ہیں، یہ پڑھنے ان کو آتی ہے۔ اس پڑھنے سے مطلب محض یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ بہت بڑا عالم دین بن گیا ہے، وہ تقوی اختیار نہیں۔ جب وہ اس علم پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے علم کو ڈبل بنا دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب تقوی اختیار کیا جائے گا۔ اب ایمان کا محافظ جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے، اور علم کا محافظ جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی نہیں تو بندہ علم سے محروم ہے، تو علم نہیں تو ایمان سے محروم ہے۔ علم عمل کا نام ہے، علم بذات روایات پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے تھے کہ کچھ اعمال ایسے رکھو مخفی رکھو، بلکہ ہر عمل کو مخفی رکھنے کی کوشش کرو کہ خالق کائنات کے علاوہ کوئی دیکھے ہی نہ۔ جب یہ والا معاملہ آتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو بڑا ہی پسند فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ متقی عالم دین سے کام لیا جب بھی لیا، اور جتنے بھی ہمارے سلاسل ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، انہوں نے علم پر عمل کیا۔ مثلاً آج حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے، تو اتنے سال گزر گئے، تقریباً 978 غالباً کہ یہ عرس چل رہا ہے۔ تو اتنے عرصے کے بعد ہمارے تو باپ دادے کو کوئی نہیں آج تک جانتا، تو اتنے سال تقریباً پونے 10 سال یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ 10ویں صدی چل رہی ہے، آج بھی ان کو لوگ جان رہے ہیں۔ کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا، کیونکہ وہ ایسے عالم تھے، متقی تھے، تقوی والے تھے۔ اور جو بندہ تقوی کرتا ہے نا اختیار، اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عزت والا کوئی ہے تو وہ متقی اور تقوی والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تقوی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ ہمارے جتنے بھی شیوخ ہیں، ہمارے اکابر ہیں، جتنے بھی اسلاف ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ سب کے سب متقی تھے۔ اور جو بندہ متقی نہیں نہ ہوتا اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتے، اور نہ وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ قرآن کے ساتھ اس کو سمجھے کہ قرآن کے مطابق کیا بندہ عمل کرتا ہے، کیا قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے اس کا علم اس کو اتنا فائدہ دے گا کہ اس کے دل کو تو بیدار کرے گا ہی کرے گا، اس کا یہ علم یار بھی بن جائے گا، اور اس قدر علم آئے گا کہ جس طرح اللہ نے انبیاء کو علم عطا فرمایا تھا، اللہ انبیاء کے صدقے اس بندے کو بھی علم عطا فرما دیتا ہے۔ جب یہ بندہ تقوی اختیار کرتا ہے نا تو پھر اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ دیکھیے کہ آج کے دور میں یا پچھلے دور میں یا آئندہ آنے والا جو دور ہے، اس کے اندر کوئی بندہ کسی کو اپنا یار بناتا ہے، دوست بناتا ہے، تو اس کو اس معیار کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق اس کا معیار سمجھتا ہے تو پھر اپنا دوست بناتا ہے۔ جب دنیا دار جو ہیں وہ اپنے یار کو بناتے وقت، کسی بندے کو اپنا یار بناتے وقت اس طرح کا معاملہ بناتے ہیں، تو پھر اندازہ لگا لیجئے پھر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست اور ولی بناتا ہے تو پھر اس کا معیار بھی کس طرح کا سامنے ہوگا، وہ کس طرح اپنے دوست کو
اس کو سامنے لے کے اللہ تعالیٰ آتا ہے، کس طرح پسند فرماتا ہوگا اس بندے کو جس بندے کے پاس تقوی ہوگا، جس بندے کے پاس، جو بندہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ اور جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بڑا پسند فرماتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عمل کرنا، یاد رکھو کہ تقوی کا مطلب کوئی عمل کرنا نہیں ہے، تقوی کا اصل مطلب ہے پرہیزگاری، ایسی پرہیزگاری کہ جو کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اس سے بچنا۔ تقوی کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ ایسا عمل جس سے اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹے، یعنی اللہ سے تعلق اس کا قائم نہ رہے، وہ تقوی نہیں ہے۔ جس عمل کی وجہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو، ایسے عمل جو ہے بندے کو تقوی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کا جو انبیاء کے جو علوم ہے نا، یعنی کہ انبیاء کا علم جو ہے یہ ان کو ملتا ہے جن کے پاس تقوی ہوتا ہے۔ اور تقوی کن کے پاس ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے چچا زاد بھائی، وہ کہتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدَنٌ معدن التقوی قلوب العارفین، ہر شے کا ایک خزانہ ہوتا ہے، اور تقوی کا خزانہ اولیاء اللہ کے دل ہوتے ہیں، عارفین کے دل ہوتے ہیں، یہ اس کا خزانہ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تقوی کی بڑی اہمیت ہے، تقوی اپنانا چاہیے۔ تقوی جب انسان اپنا لیتا ہے تو اللہ والا بن جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ روح المعانی میں حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم، تم ان اللہ والوں سے ملو گے، ان کی صحبت اختیار کرو گے، تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ کیونکہ جب کسی کی صحبت میں بندہ رہتا ہے نا تو اس کے اثرات اس پہ آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ رنگ پھٹدا ہے، تو انسان جب اگر خربوزے کی یہ پوزیشن ہے تو انسان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ انسان اگر بورڈ کے درخت کے نیچے بیٹھے تو اس کے سائے کی وجہ سے انسان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر کیکر کے درخت کے نیچے سائے کے نیچے بیٹھے، کیکر کے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے، سایہ میں بیٹھے، تو وہاں پہ اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ اگر وہ کہتے ہیں دریک ہے، اس کے سایہ میں بیٹھیں گے تو بندے کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بندہ گھوڑوں کے پاس رہتا ہے، گھوڑوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اس بندے کے اندر جوان مردی کی کیفیت ہوتی ہے، اور جو بندہ اونٹوں کے اندر رہتا ہے اس کے اندر ہٹ ڈرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو بندہ بکریوں کے پاس رہتا ہے اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ یہ جانوروں کی اس کے جو اثرات ہیں وہ آتے ہیں، اس کی کیفیت بدلتی ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر بندہ جانور کے پاس بیٹھنے سے کیفیت چینج ہوتی ہے، اس کی صحبت کے اثرات پڑتے ہیں، تو پھر اللہ کے ولی کے پاس بیٹھیں گے، اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے، اہل اللہ کے پاس بیٹھیں گے، تو پھر انسان کی کیفیت کیسی ہو سکتی ہے؟ اور ایک حدیث مبارک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ایک بندہ جب دوسرے بندے کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے اثرات اس پہ آتے ہیں۔ ہر بندے کی طبیعت دوسرے بندے کی طبیعت کو چوری کرتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ محض غلط گمان ہے۔ بندہ جس کے پاس بیٹھتا ہے اس کے اثرات اس کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں۔ مثلا بندہ حریص کے پاس بیٹھے گا، اس کو بندہ بیٹھنے والا حریص ہو جائے گا۔ بندہ لالچی کے پاس بیٹھے گا، وہ بیٹھنے والا لالچی ہو جائے گا۔ بندہ اگر کسی حاسدی کے پاس بیٹھے گا تو وہ بندہ حاسدی بن جائے گا۔ جس طرح کا کوئی بندہ ہوگا تو وہ اس طرح کا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے ولی کے پاس، اللہ والے کے پاس بیٹھے گا، قرآن سے محبت کرنے والا والے سے پاس بیٹھے گا، گناہ سے بچنے والے کے پاس بیٹھے گا، تقوی اختیار کرنے والے کے پاس بیٹھے گا، متقی بندے کے پاس بیٹھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی طرح کا بنا دے گا۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہل اللہ جو ہیں، اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اور دیکھیے کہ صحبت کی اہمیت کیا ہے، اس کے اوپر بھی ایک بات کرتے ہیں
کہ ایک اللہ کے ولی سے ان سے کسی نے سوال کیا کہ اولیاء اللہ کی صحبت کیوں ضروری ہے، تو انہوں نے آگے جواب دیا، مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں، وہ کہنے لگے نہیں، تابعی دیکھے ہیں نہیں، تبا تابعی دیکھے ہیں نہیں۔ اب جی دیکھو کہ سب نے ہی کلمہ پڑھا ہے، لیکن جو صحابی ہیں ان کے مقام کا کوئی ہے، وہ کہنے لگے نہیں ایسا تو کوئی بھی نہیں، کیونکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا نازل کی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان پہ راضی ہوں، یہ مجھ پر راضی ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے کہ صحابہ کو اتنا مقام ملا ہے، تو وہ نبی علیہ السلام کی نگاہ اور ان کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ اب جو تابعی کو مقام ملا ہے وہ صحابہ کی صحبت سے ملا ہے، تبا تابعی کو مقام ملا ہے تو وہ تابعی کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ کا مقام ایک ساری کائنات سے الگ ہو گیا، اسی طرح جب بندہ کوئی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی کیفیت بھی اس قدر ہو جاتی ہے کہ اس کا رخ جو ہے خالق کائنات کی طرف ہو جاتا ہے۔ وہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے اس طرح قریب ہوتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، اس کو چہرہ دیکھتا ہے تو چہرہ دیکھنے ہی سے ہی اس کا رخ خالق کائنات کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی باریکی ہے، اور اس کا جو فلسفہ ہے بہت ہی گہرا ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، ہم کسی اور کے پاس نہ بیٹھیں، کسی شرابی کبابی کے پاس نہ بیٹھیں، کسی چغل خور کے پاس نہ بیٹھیں، کوئی غیبت کرنے والے کے پاس نہ بیٹھیں، جب بھی بیٹھیں اللہ والوں کے پاس بیٹھیں۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے علماء سے، وہ عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے تو علماء کے پاس بیٹھو، ان کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتے تو ان سے محبت ہی کرو۔ یعنی کہ جب بندہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے بیٹھنے کی کیفیت ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہیں، ان کے متعلق بھی ایک بات سنیے کہ ایک بندے نے نا اپنے شیخ سے عرض کی کہ حضور حضرت امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے؟ تو جب یہ بات انہوں نے سنی تو مختلف روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، کسی نے کچھ کہا کہ فلاں سے سوال کیا فلاں، کسی نے کہا کہ امام شافعی سے سوال کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کس وجہ سے یہ پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے بڑے لڑائی جھگڑوں والا تھا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ دور اس طرح کا نہیں تھا۔ آپ فرمانے لگے بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر بیٹھ کے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے نا، اس گھوڑے کی نکیل کے جہاں پہ نکیل یعنی ناک کے اندر جو گرد جمتی ہے، اس کا جو مقام ہے اس درجے تک حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقام نہیں ہے، تو حضرت امیر معاویہ کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس قدر یہ شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کس وجہ سے ہے؟ وہ کہنے لگے کیونکہ یہ مصطفیٰ کی صحبت میں رہے ہیں۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں نہیں رہے، جو صحبت میں رہے ان کا مقام ہی کچھ نرالا، اور ان کا مقام کچھ اس قدر اعلیٰ ہے کہ ہمیں اس کو سمجھ کر ہمیں بھی اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ یہ بہت ہی مشہور شعر ہے ان کا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ کہتے ہیں کہ ولی کی صحبت میں کچھ لمحہ گزارنا وہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ ریاکاری والی نہیں، بالکل صاف ستھری عبادت اس سے بھی بہتر ہے۔ بے شمار علماء نے، بے شمار بعد میں آنے والے لوگوں نے اعتراضات کیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی روحانی عقیدت رکھی ہے، اور ان کو اپنا روحانی پیشوا اور پیر سمجھتے تھے، اور یہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے ہیں۔
انہوں نے یہ جب لکھا تو بعد میں آنے والے نے بے شمار کویشچن اٹھائے کہ بے ریا عبادت 100 سال کی بات ایک طرف اور دوسری طرف ولی کے پاس بیٹھنا. تو کئیوں نے کہا کہ نہیں، اگر یہ ہے نا بات کہ بہتر از 100 سالہ، وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ بہتر ہے بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بے ریا. یعنی اس قدر انہوں نے اور اس کی تائید کی اس شعر کی کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے آپ کا کہ ایک دفعہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھا رہے تھے اسٹوڈنٹوں کو، تو اتنے میں شاہ سمد تبریز آ گئے. تو کتابیں پڑھی ہوئی تھی، اس وقت فوٹو کاپیاں نہیں ہوتی تھیں، یہاں بکیں اور زیادہ ملتی تھی. وہ یہ کتاب تھی ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کسی کی، وہ کتاب ان کے پاس ہے، وہ پڑھا بھی رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں. تو شاہ سمد تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کتاب دیجیے. آپ نے وہ کتاب پکڑی، 7 تالاب تھا اس میں اندر پانی میں پھینک دی. اب یہ پریشان ہو گئے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس قدر پریشان ہوئے کہ اس کا اب کیا کرو، یہ میں بک تو میرے پاس نہیں رہی. آپ نے وہیں سے بک پکڑی پانی سے اور اس سے گرد اتاری. یعنی جو چاہیے تو تھا کہ اس بک کے اندر پانی اس قدر آ جاتا کہ وہ بک خراب ہو جاتی، لیکن اس کے اندر غرد آ رہی ہے. یہ بڑا مشہور واقعہ ان کا، یہ میں کوئی حدیث بیان نہیں کر رہا، یہ واقعہ ان کا. تو یوں انہوں نے باہر نکال کے کہا کہ انہوں نے کہا کہ حضور یہ کال ہے. تو انہوں نے کہا جب پانی سے باہر کتاب نکالی تو شاہ سمد تبریز کہنے لگے یہ کال نہیں، یہ حال ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے ولی کی صحبت میں گئے تو ان کی کیفیت ہی کچھ الگ ہو گئی. تو یہ کسی ولی کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس کی نگاہ کا ہی کمال ہوتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں. وہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بات ہے کہ کوئی بندہ جس کو نظر لگ جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے نظر برحق ہے. حضور فرماتے ہیں کہ بد نظر جو ہے یہ اونٹ کو ہڈی بنا دیتے، یعنی اتنا کمزور کر دیتے ہیں. اور ہر مکتبہ فکر کے عالم دین کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ نظر برحق ہے، اور وہ نظر کو مانتے کہ نظر لگ جاتی ہے. لیکن یار قابل غور بات ہے کہ اگر بد نظر جو ہوتی ہے وہ حسد کی وجہ سے ہے یا وہ کسی اور عمل کی وجہ سے بد نظر لگ رہی ہے تو اس کا اثر اس قدر ہے، تو بد کا یہ اثر ہے تو نیک نظر کا کتنا اثر ہوگا. تو وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. قابل غور بات ہے یہاں پہ کہ نظر بد کے اثرات اس طرح دیکھیے. اب تو اس طرح کے اعلیٰ جات آ چکے ہیں، شواؤں کے ذریعے وہ آپریشن کرتے ہیں. بے شمار بیماریوں کے ڈاکٹر جو نا سائنسی طور پر یہ آپریشن کرتے ہیں شواؤں کے ذریعے، یعنی آپریشن نہیں کرنا پڑتا، وہ شواؤں کے ذریعے شوائیں ڈالتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن کرتے ہیں. تو اس طرح کی کیفیت بنتی ہے کہ بندے کو بیماری سے نجات مل جاتی ہے. یار سائنسی طور پر شوائیں ڈالنے سے یہ بندے کو اس قدر فائدہ ہو سکتا ہے. تو جو اللہ کے ولی نے اللہ نے اپنے ولی کو آنکھ دی ہوئی ہے، جس کی آنکھ کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا آنکھ کھول کے دیکھتی ہے، لیکن اللہ کا ولی آنکھ کھول کے نہیں دیکھتا، آنکھ بند کر کے دیکھتا ہے. وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب بھی فرماتے ہیں اتقوا ان فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے تمہارے دلوں کو دیکھ لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نور دل کا نور ہے، دل کا نور ہے، دل کا نور ہے. یہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ یہ تقویٰ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے. جب اللہ کا بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بناتے ہیں. جب بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ اکبر، پھر اس کی نظر کا ہی کمال ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اب ان کی صحبت کے متعلق قرآن کے اندر سے ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ. وہ غار میں کتنا عرصہ رہے، 1 صدی نہیں رہے، 2 صدیاں نہیں رہی، 3 سے زائد صدیاں رہے ہیں وہ. تو اتنا عرصہ رہے ہیں. ان کا کتا ایک تھا،
وہ بار ان کے پیچھے بار بار انہوں نے بگانے کی بڑی کوشش کی لیکن نہ گیا، لیکن غار کے اندر جب وہ داخل ہوئے تو کس طرح کا ماحول ہو، کتا بیٹھا ہی رہا۔ اللہ کو اس کی کتنی ادا پسند آئی، کتنی ادا پسند آئی کہ اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنا لیا، اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا حصہ بنا لیا۔ اور بات بھی یہی ہے کہ ہم بھی جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں نماز کی حالت میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں طریقہ سکھایا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور نماز کے اندر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، بار بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں راستہ سیدھے راستے پر مولا چلا دے، سیدھے راستے پر چلا دے، وہ راستہ جس راستے پر تو نے اپنا انعام کیا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، متقی لوگ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور جب ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بے شمار فوائد ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ والوں کے پاس جانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ صحبت اہل اللہ کے متعلق میں ایک مثال، دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ دیکھیں نا، ہم نے آم دیکھا ہوتا ہے، گرمیوں کا بہت خوبصورت پھل ہے، اس کے اندر مٹھاس بھی ہوتی ہے، خوشبو بھی ہوتی ہے، اور پھلوں کا بادشاہ گنا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے آم، آم اس کو کہتے ہیں۔ اور وہ آم میں سے جو بہتر گنا جاتا ہے وہ دو تین قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم لنگڑا آم ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اس قدر مقبول ہے، لیکن نام اس کا لنگڑا ہے، لیکن مقبولیت اس کی جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے، یعنی جو لنگڑے نہیں ہیں ان سے بھی زیادہ اس کی مقبولیت ہے۔ اگر ایک دیسی آم کا پودا لیا جائے نا، اس کی ایک شاخ جو وہ پودا دیسی ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ دیسی آم کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، لوگ گھروں میں اچار وغیرہ چٹنیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اس قدر نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کو لنگڑے آم کی طرح بنانا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ نرسری کے اندر مالی جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، جو اس پودے کو جانتا ہے، جو اس محکمے میں ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ کٹ لگاتے ہیں، اور کٹ لگا کر دیسی آم کے پودے کو لنگڑے آم کی پیوند کرتے ہیں۔ جب پیوند کرتے ہیں تو وہ سارے کا سارا درخت جو ہوتا ہے، پودا ہوتا ہے، وہ لنگڑے آم کا ہو جاتا ہے۔ اس کے لنگڑے آم کو پھل بھی زیادہ لگتا ہے، لنگڑے آم کے خوبصورتی بھی زیادہ ہے، خوشبو بھی الگ ہے، اس کا سائز بھی بہت اچھا ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر ایک پودا ہے اور وہ بڑا ہو کے بہت بڑا درخت بنتا ہے، وہ اگر کسی کی صحبت میں جاتا ہے تو اس کی کیفیت بدلتی ہے۔ اگر انسان اللہ والوں کی صحبت میں جائے گا تو پھر اس کی کیفیت کا اندازہ کیسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں کہ ایک آملہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک پودا ہے، درخت ہے یہ، تو وہ ہمارے اکثر حکماء کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک مقام پر نا پوری روئے زمین کے، یہ اندازہ ہی ہوتا ہے تو بالکل ایگزیکٹ بات نہیں ہوتی، تو پوری روئے زمین کے اندر روئے زمین کے حکماء اکٹھے ہوئے تو سب نے سوال کیا کہ وہ کون سا بوٹیاں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، جو وہ کون سی ادویات ہیں، وہ کون سی ایسا پھل ہے جو استعمال کرنے سے ہر بیماری پر یہ فائدہ دے سکتا ہے۔ تو یک وقت سب نے کہا کہ یہ ترپھلا ہے۔ ان میں سے ایک پھل ہے، وہ ایک بوٹی کہہ لیں، وہ درخت کہہ لیں، وہ اس کا جس کا نام آملہ ہے۔ آملہ ایک ایسا، یہ بزرگوں نے سمجھانے کے لیے ہمیں کہا کہ آملہ ایک ایسا ہے کہ اس کو جو اسپیشلی صاف کر کے جو تیار کیا جاتا ہے مربے کے لیے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ آملے کو بعض لوگ کہتے ہیں سوئیاں جو ہوتی ہیں نا وہ اس کے اندر وہ چبوئی جاتی ہیں، وہ
جس کی وجہ سے اس کے اندر جو کرواہٹ ہوتی ہے نکالی جاتی ہے، پھر اس کو ابالا جاتا ہے، ابال کر پھر اس کو وہ شیرے میں چینی کا شیرہ بنا کر اس کو رکھا جاتا ہے، پھر وہ مربع تیار ہوتا ہے۔ تو پہلے زمانے کے اندر نا وہ بادشاہ کو پیش کرنا ہوتا تھا نا، تو وہ سونے کے ورق یا چاندی کے ورق میں رکھ کر بنایا جاتا ہے، جس طرح آج کل ہمارے دور کے اندر نہیں وہ میسو رس گلے یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں، اس وقت بعد جو ہے سونے اور چاندی کے ورق میں رکھ کر یہ پیش کیا جاتا تھا۔ یہ دل اور دماغ کو بڑی تقویت دیتا ہے، بڑا فائدہ دیتا ہے۔ لیکن اگر وہی جو ہے وہی جو آملے کا جو آملہ ہے، پھل ہے، جو آملے کے پودے کا پھل جو ہے وہ اس کے اوپر اتنی محنت نہ ہو، یعنی سوئیاں نہ اس کے اوپر چبوئی جائیں، اور اس کو وہ پانی میں گرم نہ کیا جائے، ابالا نہ جائے، شیرے میں نہ رکھا جائے، ویسے ہی وہ گھریں اس کے اوپر پاؤں رکھ کے لوگ گزر جاتے ہیں، سورج کی دھوپ بھی پڑتی ہیں، گلی سڑی رہتی ہیں، وہ اٹھاتے ہیں، وہ حکیم کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ تھوڑے داموں میں ہی وہ فروخت ہو جاتا ہے۔ وہ پیڑ کے جملہ امراض کے لیے بعض نے کہا یہ وہ جس بندے کو کافی موشن لگ چکے ہوں یا اس کو بے شمار دست لگے ہوں، اس کو روکنے کے لیے بھی کارآمد آتا ہے، اور بعض دفعہ تو یہ اس قدر اختیار کر جاتا ہے کہ یہ قبض کو توڑ بھی دیتا ہے۔ بعض دفعہ تو یہ جو پخانہ ہے، یعنی جو بندے کا جو پیٹ کے جو اوپر مسئلہ بنا ہوا ہے، جملہ امراض ہیں، اس کو اوپر جو یہ دست لگے ہوتے ہیں، یہ دست کو روکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مزاج جو ہے یہ سرد خشک ہے۔ لیکن اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ قبض کو بھی توڑ دیتا ہے، اس طرح کبھی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے یہ ایک دو دفعہ ایسا واقعہ پیش ہوا ہے۔ بے شک حکمت یہ کہتی ہے کہ اس کا مزاج سرد اور خشک ہے، یہ دست کو روکنے کے لیے ہے، لیکن میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بندوں کو اس سے وہ موشن بھی لگ سکتی ہیں کسی وجہ سے، لیکن بعض ایسی ہیں کہ اس کو فارمولے کے اندر لے کے لایا جائے تو اس سے کافی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو قیمت، جو فائدہ، جو مرتبہ اس کا ہے جس نے محنت کی، اسی طرح کہا جاتا ہے جس نے محنت کی تو وہ کسی کے ساتھ لگا، اس کا مقام یہ ہوا کہ سونے کے ورق میں رکھ کر بادشاہ کے پاس پہنچا، اور جس نے کچھ نہ کیا اس کی حیثیت کچھ وہ سستے داموں بک گیا۔ یہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، یہ عاجزی ہی اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عاجزی ہی اختیار کرنے کا درس دیتے ہیں اور دوسرے کو سیدھے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ جب انہوں نے بادشاہت چھوڑی تو یہ بلخ کے بادشاہ تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں بیت اللہ شریف جاتا ہوں۔ ہوا یوں کہ انہوں نے اس انداز سے، مختلف حکایات میں ہوتا ہے کہ اس انداز میں سفر کیا کہ ایک قدم پر انہوں نے 2 نوافل ادا کیے، ایک قدم پر 2 نفل، ایک قدم پر 2 نفل، پھر قدم، یعنی کہ ایک جگہ پہ مصلی بچھاتے اور بچھا کر نماز ادا کرتے، پھر وہ مصلی اٹھا کے آگے رکھتے، پھر 2 نفل ادا کرتے۔ اس طرح تقریباً 2.5 سال سے زائد وقت لگا کعبۃ اللہ پہنچے۔ جب وہاں پہ پہنچے نا تو ان کے پاس ایک عورت تھی، اس کے اوپر اتنی تجلیات ہیں، اتنی تجلیات اللہ کی برس رہی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ میں اتنی محنت کے ساتھ اور سر کے بل اور پلکوں کے بل تیرے پاس آیا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا، بعض کتابوں میں لکھا ہے وہ رابعہ بصریہ تھی، اس نے کہا کہ تو یہ چیز ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں۔ تو جب دیکھا کہ رابعہ بصریہ کے اوپر اس خاتون یا کوئی اور تھی، اس کے اوپر اللہ کی اتنی رحمت ہے، تو پوچھا کہ آپ پر اتنی رحمت کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم ادہم، میں یہاں پہ آئی ہوں تو اس کا انداز کچھ اور ہے، تو آیا ہے تیرا انداز کچھ اور ہے، تو سرے نیاز لے کر آیا ہے، ہم دلے نیاز لے کے آئے ہیں۔ تو یہ ان کی صحبت میں جا کر پہلے ان کی کیفیت کچھ اور ہے، لیکن جب ان کی صحبت میں بیٹھے تو ہوا یوں، ان کے قریب ہوئے تو ایسا درس ملا کہ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو دل نیاز لے کے آتے ہیں، دل کو جھکا کر، دل کو صاف کر کے آتے ہیں۔
اگر یہ منظر دیکھنا ہے، چونکہ آج عرس مبارک ہے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ کا مقام بڑا مقام ہے۔ جب آپ نے یہ گھر بر چھوڑ کر دین سیکھنے کے لیے گئے تو راستے میں آپ نے ایک مقام پر اپنے استاد مرشد کامل جو ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ وہ مرشد کامل لے کر مکہ شریف گئے، پھر مدینہ شریف گئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، وہاں پہ عرض کی، اور وہاں سے حضور کی طرف سے ارشاد بھی ہوا، اور حضور نے کتبوں کا سردار بھی قرار دیا۔ ہوا یوں کہ وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آ گئی، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت نصیب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے معین الدین، اے ہندوستان کے کتب، آپ جب ہندوستان جائیں گے تو راستے میں علی حجویری، داتا علی حجویری کی بارگاہ میں ہوتے جانا۔ آپ نے کیا کیا، آپ آئے تو لاہور شہر میں ٹھہرے، اور داتا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں پہ بیٹھ کر، یعنی کہ ان کی صحبت میں رہ کر، ان کی قربت میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادات شروع کی، عبادات میں مشغول ہو گئے۔ یعنی کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں 40 دن اعتکاف کیا، 40 دن کا، جس کو چلا بھی کہہ سکتے ہیں، 40 دن اعتکاف کیا۔ اور میرے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ بھی ہے کہ جو بندہ 40 دن کوئی عمل کرتا ہے اور وہ اپنی زبان پر اپنے حلق میں حرام کا لقمہ ایک بھی نہیں جانے دیتا، تو 40 دن کے بعد یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ 40 دن ایک عمل کرتا ہے تو 40 دن کے بعد پھر ہوتا یوں ہے کہ اس جگہ پہ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ قیامت تک وہ عمل جاری رکھتے ہیں۔ لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 دن اعتکاف کیا۔ اعتکاف جب کیا نا، داتا صاحب کی صحبت میں رہ کر، ان کی قربت میں جا کر اعتکاف کیا، اتنا فیض ملا، اتنا کچھ ملا، روحانیت کو پروان ملا، اللہ کا اتنا قرب حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے پردے اٹھائے۔ تو پھر اس وقت زبان سے نکلا، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل، کاملاراں رہنما۔ یہ اس انداز میں ہمیں ایک سبق دے گئے۔ اور جب ہندوستان گئے، کسی نے کہا کہ انہوں نے 90 لاکھ بندہ مسلمان کیا، کسی نے کہا کہ 9 لاکھ مسلمان کیا، باقی ان کے مرید تھے۔ مختلف روایات ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو زیادہ جو مقبول روایت ہے وہ ہے 90 لاکھ ہے۔ 90 لاکھ بندے کو کلمہ پڑھایا آپ نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیا صحبت کا اثر ہے، صحبت کا اثر۔ اسی طرح حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں ملک شام گیا تو میرے دل نے چاہا چلو آج عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دیتا ہوں۔ آپ کہتی ہیں جب میں وہاں پہ پہنچا تو مزار شریف پہ حاضری دی تو وہاں پہ بیٹھا تو مجھے اونگ آ گئی، اونگ کے ساتھ مجھے نیند بھی آ گئی، میٹھی میٹھی نیند تھی۔ ہوا یوں کہ مجھے کملی والے محبوب کی زیارت نصیب ہوئی۔ جب حضور کی زیارت ہوئی تو ہوا یوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں تو حضور کی گود میں بیٹھے ہیں۔ کون؟ ایک بزرگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں پوچھنے ہی لگا، لیکن حضور علیہ السلام نے میری کفیت کو دیکھ کر کہا، اے علی حجویری، یہ امام ابو حنیفہ ہے، یہ تیرے اور تیرے ہندوستان والوں کا پیشوا اور امام بنے گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کس کے مسلک پہ رہنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا حنفی مسلک، اس کے مسلک پر۔ یہ دیکھیے، اب حضرت بلال حبشی کی صحبت میں گئے، ان کی قربت میں گئے تو داتا صاحب کہتے ہیں مجھے حضور کی زیارت سے بھی نواز دیا گیا اور مجھے مسلک بھی بتا دیا گیا اور حضرت امام ابو حنیفہ کا مقام بھی دکھا دیا گیا۔ یہ ہمارے بزرگ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر کہتے تھے میری عمر جو بھائی 2 برس ہے، 2 برس ہے۔ لوگوں نے کہا بابا آپ کی عمر تو 62، اتنی زیادہ عمر، آپ 2 برس کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ بے شک وہ میری زندگی تھی، لیکن اگر امام جعفر صادق کی صحبت میں وقت نہ گزارتا تو شاید میں ہلاک ہو جاتا،
میری یہ 2 سال کی جو زندگی ہے امام جعفر صادق کی زندگی صحبت میں جو گزاری ہے، میں اپنی زندگی کو اصل زندگی یہی قرار دیتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف یہ بتا کے گئے ہیں، ہمیں اس طرف چلنا چاہیے۔ ہم کسی اللہ کے ولی کی نفی نہیں کرتے، ہم صرف اتنا کہتے ضرور ہیں کہ جو شریعت کا پابند نہیں نا، جو میرے مصطفیٰ کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، جو قرآن سے دور ہے، میرے مصطفیٰ کے فرمان سے دور ہے، بس اس سے دور رہیے، چاہے وہ کچھ بھی کر کے دکھائے، جس طرح کے مرضی کرتب کر کے دکھائے، اسے ماننا نہیں ہے، ماننا اسے ہے جو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپناتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ یہ جتنے بھی بزرگ ہیں، امام مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ داتا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر میر علی شاہ صاحب، یہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ سب متقی اور پرہیزگار تھے، اور تقوی ان کا بڑا مضبوط تھا۔ جب ان کا تقوی اتنا مضبوط ہے تو یہ اللہ والے بن گئے۔ ہمیں بھی اسی طرح کے اللہ والوں کی تلاش ہے، ہمیں اسی کی طرف، انہی کی طرف چلنا چاہیے۔ جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ انہی کے متعلق ہم نے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تھی، کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، یہ انہی کے متعلق ہم دعا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا اس کا مطلب یہ ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں، سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بول کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔